میں نے ابھی دیکھا کہ ٹیلی ویژن پہ کہ بے نظیر بھٹو شہید، بے نظیر بھٹو شہید، اور بے شمار جلسہ دیکھا۔ ایسی گدھی قوم اور کھوتی قوم میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ میں نے ہمیشہ اس چیز کو محسوس کیا کہ پاکستان کی قوم 63-64 سالوں سے گدھی اور کھوتی کی کھوتی رہی ہے، اور تم لوگ گدھے کھوتے ہو کیونکہ تم لوگ گدھے کھوتے جاہل اسٹوپڈ سب کچھ ہو، اس لیے کہ جن لوگوں نے تم لوگوں کو برباد کیا 63-64 سالوں سے، جن کے خاندانوں نے تم لوگوں کو برباد کیا، انہی کے پیچھے تم لوگ دوڑتے ہو۔ مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آئی نواز شریف غدار، الطاف حسین غدار، چودھری غدار، ملا فضل الرحمان غدار، بے نظیر غدار، اس کا میاں غدار، جتنے بھی سوڈوز ہیں غدار، جتنا بیوروکریسی غدار، سب لوگ غدار ہیں۔ یہ بڑی بات ہے، جب پاکستان کی بات آتی ہے تو وہ جھوٹے موٹے جوشیلے بن جاتے ہیں پاکستان کے بارے میں، لیکن جب پاکستان مصیبت آتی ہے تو سب لوگ پاکستان سے بھاگ جاتے ہیں، رہتا کوئی نہیں پاکستان میں۔ اس قوم کو 63-64 سالوں سے یہ سارے پولیٹیشن اور سب لوگ گدھا کھوتا بنائے آ رہے ہیں، اسٹپڈ اور فول بنا رہے ہیں، مگر یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کا قصور میڈیا کا ہے، اس کا قصور بیوروکریسی کا ہے، ایجنسیوں کا ہے، آرمی کا ہے، پولیٹیشنز کا ہے، ملاز کا ہے، جنہوں نے اس قوم کو جاہل رکھا۔ 90% لوگ پاکستان میں جاہل ہیں، جاہل 90%، اور اس کا جواب پاک پروردگار قدرت کو ایجنسیاں بھی دیں گی، آرمی کے میں سرف کرنے والے وہ بھی دیں گے، پولیٹیشن بھی دیں گے، بیوروکریسی بھی دے گی، ملز بھی دیں گے، اور قوم خود بھی دے گی۔ کیونکہ اگر ایک غریب بیوہ مرتا ہے تو خدا پاک پروردگار اس کے کاندھوں پہ بڑا بوجھ رکھے گا۔ جا کے بے نظیر کی قبر پہ اس کے اندر دیکھو، جا کے بھٹو کی قبر پہ اندر دیکھو، جا کے ضیاء کی قبر کے اندر دیکھو، اور جتنے بھی بلڈی فکن پولیٹیشین مر گئے ان کی قبروں کے اندر دیکھو۔ اگر تم دیکھ سکتے ہو تو دیکھو کہ ان کی لتراڑ کیسے ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ جتنا جب سے پاکستان بنا ہے اور جن لوگوں نے پاکستان کو درست نہیں کیا، ان کی قبروں پہ بھی جا کے دیکھو، ان کو چھتر ہی پڑ رہے ہوں گے، کیونکہ یہی حقیقت ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ خدا پاک پروردگار قبر کے اندر پوچھے گا، تم اور تمہاری رجیم نے اپنے ملک اور قوم کے لیے اور پبلک کے لیے کیا کام کیا؟ کیا تمہاری، جب تم کو میں نے صدارت دی، پوسٹ دی، تو تم نے اپنی پبلک کو سکھ دیا؟ اور جا کے میڈیا والوں، بڑے بڑے لوگوں کو جو لے کے آتے ہو ٹیلی ویژن کے اوپر انٹرویو کرنے کے لیے، پبلک سے پوچھو، ریفرینڈم کراؤ صحیح طریقے سے کہ کیا ان کو یہ لوگ چاہیے جن کو فورس کے ساتھ جلسوں میں بلایا جاتا ہے، جن کو بھتے دیے جاتے ہیں کہ جاؤ جا کے ان کو لے کے آؤ جلسوں میں، اور پھر ٹیلی ویژن کے اوپر دکھاؤ اور جھوٹ کا ڈنکا بجاؤ۔ خدا کی قسم، ایجنسیوں، آرمی میں، پولیٹیشن میں، بیوروکریسی میں، جوڈیشری میں، اور ملاز میں، اور ہر پریکٹیکل جو شعبے ہیں ان کے اندر غداری کرنے والوں کو خدا سخت سے سخت سزا دے گا۔ اور اے قوم، میں جمال ٹاکو اور آغا حسن پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پائم کے لیڈرز یہ کہتے ہیں
کہ تمہاری قسمت کبھی نہیں بدلے گی. جو قوم خود نہیں بدلنا چاہتی اللہ تعالیٰ ان پہ ویسے ہی حکمران لے کے آتا ہے. یہ قرآن پاک میں لکھا ہے, حدیثوں میں لکھا ہے, پڑھ لو جا کے. جیسی منہ ویسی چپیڑ, اور خدا تم لوگوں کو ویسی چپیڑ مار رہا ہے کیونکہ تم لوگ گدھے ہو, کھوتے ہو, اسٹوپڈ ہو. جب تک تم لوگ اپنا سلسلہ نہیں بدلو گے قدرت تم لوگوں پہ عذاب لائے گی. یہ زلزلے, یہ فلڈ, یہ ڈینگی کا مچھر, اس طرح کی بیماریاں, اس طرح کے سلسلے, بھوک ننگ, اس طرح کی عذاب جتنے بھی پرابلم ہیں یہ سب عذاب ہیں. عذاب پریکٹیکلی عذاب ہے کیونکہ تم لوگ غلط لوگوں کے پیچھے چل رہے ہو اور تم لوگوں کی فلاح کبھی نہیں ہوگی. تم لوگ خدا کے قہر سے کبھی نہ بچو گے کیونکہ تم لوگوں کے دل, دماغ اور آنکھیں بند ہو گئی ہیں. آج بھی میں کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کرو. اور میڈیا والوں کو جو گالیاں پڑی ہم سے, اس کو اگر غور سے دیکھو تو یہ سچ ہے. قبر کی جو لوگ سب سے نیچے طے میں ہوں گے جہنم کے, وہ میڈیا کے ایڈوکیٹ اور پولیٹیشنز اور جوڈیشری کے لوگ ہوں گے انشاءاللہ. تم لوگ خدا کے دیے ہوئے ملک کے ساتھ اس کا کھلواڑ کر رہے ہو, کھلواڑ. اور اس کھلواڑ کا تم لوگوں کو بڑی سزا ملے گی. اور تمہیں معلوم ہے غریب غربا لوگ, تم لوگ کیوں امیر کے اوپر پرابلم نہیں آتی اور تم لوگ پہ آتی ہے؟ کیونکہ خدا تم سے ناراض ہے, خدا قوم سے ناراض ہے کہ اگر حکمران صحیح نہیں ہے تو تم لوگ اٹھو اور ان کا بینڈ بجاؤ. مگر سچے لوگوں کے ساتھ تم لوگ تو اتنے گدھے اور کھوتے ہو اے قوم کہ تم لوگ جو دو دفعہ تم لوگوں کو ڈنگ چکے ہیں, تین دفعہ ڈنگ چکے ہیں, تم لوگ پھر بھی ان کے پیچھے جا کے ڈنگ کھاتے ہو. اس لیے خدا کہتا ہے جاؤ ڈنگ پہ ڈنگ کھاؤ کیونکہ تمہاری قسمت میں ڈنگ لکھے ہیں. آئی سمجھ؟ آج یاد رکھنا جمال ڈاکو کی بات, اگر تم نے اپنا راستہ نہ بدلا, اگر تم نے اپنا راستہ نہ بدلا تو تم لوگ اس سے بھی زیادہ خدائے عذاب میں گرو گے. اور ٹیلی ویژن والوں اور میڈیا والوں, خدا کا قہر تم لوگوں میں بھی آئے گا کہ تم لوگ غلط لوگوں کے انٹرویو کرتے ہو, غلط لوگوں کو ٹیلی ویژن پہ لاتے ہو, غلط لوگوں کو سپورٹ کرتے ہو. خدا کا عذاب تم لوگوں پہ بھی آئے گا اور تم لوگوں کے اینکرز جو ہیں وہ اور تم لوگ تیس نیس ہو جاؤ گے. یہ سید کی بد دعا ہے اور سید کے پارول ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا ان لڑکوں کی شہادت پہ کہ تم پہ عذاب آئیں گے, تو عذاب آئے نا. اب یہ سید کہتا ہے کہ مزید تم لوگ پہ بہت عذاب آئیں گے کہ تم لوگ پاش ہو جاؤ گے. تب تک تمہاری بچت نہیں ہو سکتی جب تک تم صحیح لوگوں کو لا کے صحیح رجیم کے ساتھ ملک اور قوم کی نچلی سطح تک کام نہیں کرو گے. تب تک تم لوگ عذاب الہی سے کبھی نہیں بچو گے. جو مرضی ٹیلی ویژن پہ دکھاؤ, جو مرضی پروپیگنڈا کر لو. اور ایجنسیوں والے اور آرمی والوں, ملک کے بادشاہ تم تھے اور ہو, سب جانتے ہیں کہ کون کس کو لاتا ہے. تم بھی اتنے ہی مجرم ہو خدا کے. اس لیے اپنے راستے بدل لو. اے قوم تم بھی راستہ بدلو نہیں تو تم اور مزید تہس نہس ہو جاؤ گے. یہ میں سید جمال ڈاکو بولتا ہوں. میری باتوں کو, میری سپیچز کو اور آغا اعظم کی سپیچز کو ریکارڈ پہ رکھنا. کبھی ہم نہیں ہوں گے تو ہماری باتیں یاد آئیں گی. خدا کبھی اس قوم کو نہیں بدلتا جو خود نہیں بدلنا چاہتی. اس لیے دوسری بات یہ کہ میں سارے پولیٹیشنز اور بیوروکریسی کو بولتا ہوں جب تقریر کرو تو اردو میں کرو, کیونکہ اصل قوم انگریزی نہیں جانتی.
अपने ये जो स्टुपिडिटी जो चूतिया पाने इसको छोड़ो। 90% लोग जो है अनपढ़ हैं। उर्दू में स्पीच किया करो, उर्दू में बात किया करो कि कौन समझ सके कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। हराम के पिलो। आखिर में मेरा और आगा हसन का फिर मैसेज है, पाइम पाकिस्तान अवामी इनकलाब मूवमेंट, पाइम फ्रांस जर्मनी का और पाइमर्स का, आप लोगों से फिर एक बात सलाह है, आप लोगों को सलाह देते हैं, ऐ कौम के लोग अपना रास्ता बदलो, नहीं तो तुम लोग फना हो जाओगे और ये पाकिस्तान टूट जाएगा। तुम जितना मर्जी जोर लगा लो, एजेंसियां जितनी मर्जी जोर लगा लें, अगर तुम लोग खुदा की खौफ करते हो और अगर ना डर उसके खौफ करके तुम लोग इसी रास्ते पे आ गए, ठीक है, और अगर नहीं तो तुम लोग की बर्बादी मजीद बर्बादी दूर नहीं है। मैं जमाल डाको, पाकिस्तान अवामी इनकलाब मूवमेंट, पाइम, पेरिस। अल्लाहू अल्लाह, अल्लाहू अल्लाह। तुम लोगों ने अल्लाह को छोड़ा, कुरान को छोड़ा, हदीसों को छोड़ा और सिर्फ मुंह से बोलते हो, दिल से नहीं। इसलिए खुदा का अज़ाब तुम लोगों पे है। इसलिए रास्ते पे आ जाओ। मैं जमाल डाको, प्रेसिडेंट आगा हसन सैयद, बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट आगा हसन सैयद, जमाल डाको, पाकिस्तान अवामी इनकलाब मूवमेंट। खुदा हाफिज।